گے. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شہزادی کی جو دشمن بن کر آئی مگر عثمانی تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں شامل ہو گئی. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خلوفیرا کی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد نیلوفر خاتون کہلائی. چلتے ہیں اس حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی کہانی کی طرف. دوستو، خلوفیرا ایک بازوالدینی شہزادی تھی. اس کے والد یرخسار کے حکمران تھے اور اس کی زندگی شاہی آسائشوں میں گزر رہی تھی. شادی کی تیاریاں تھی، خوشی کا ماحول تھا، مگر اسی دوران عثمانی قوت اس علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی. عثمانی سپاہ نے یرخسار اور بلجک کو ایک زبردست منصوبے کے تحت فتح کیا اور اس فتح کے بعد خلوفیرا بھی ان کے ہاتھ آئی. اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے ایک دشمن شہزادی کا کیا انجام ہوا ہوگا، لیکن حیرت یہی ہے کہ عثمانیوں نے اسے نہ کوئی تکلیف دی، نہ بے عزتی، بلکہ پورے احترام سے رکھا. دل کا بدل جانا، وقت گزر گیا. خلوفیرا نے دیکھا یہ لوگ جنگجو تو ہیں لیکن ساتھ ہی انصاف پسند، اخلاق والے اور نرم دل بھی ہیں. یہ سلوک اس پر اتنا اثر انداز ہوا کہ اس نے خود ہی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نیا نام رکھا گیا نیلوفر خاتون. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی شادی عثمانیوں کے سردار اور خان غازی سے ہوئی، جو بعد میں سلطنت کے دوسرے حکمران بنے. یہ نکاح اس کے لیے زندگی کا نیا سفر تھا، عزت، طاقت، خدمت اور روحانی کا سفر. نیلوفر خاتون کے بطن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس نے عثمانی سلطنت کو نئی بلندیوں پر پہنچایا، سلطان مراد اول، جو یورپ تک فتوحات لے کر گئے. نیلوفر خاتون نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ غربا کی مدد، مسافروں کے لیے سرائیں بنانے اور فلاحی کاموں میں گزارا. وہ صرف سلطان کی اہلیہ نہیں بلکہ عوام کی ماں سمجھی جاتی تھی. تقریباً 1383 میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں بورسا میں دفن کیا گیا. آج بھی ان کا نام عزت، نرمی اور خدمت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل عظمت جنگ میں نہیں، اخلاق میں ہے.